میری قوم کو ہدایت ہے کیونکہ یہ نہیں جانتی۔ محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت کا حصہ پڑھا گیا اور پھر اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت کا حصہ پڑھا گیا۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے متعلق باتیں ہم سنیں گے، اور یہ عنوان اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کی سیرت معلوم ہونا چاہیے، ہمیں خلفائے راشدین کی سیرت معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ترتیب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کی جانی چاہیے، لیکن کچھ مناسبات اور کچھ وجوہات کی بنا اس عنوان کو اس مہینے کے حساب سے منتخب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ حالات کے حساب سے اور تقاضوں کے حساب سے بعض صحابہ کی سیرت بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی اور خلفائے راشدین کی سیرت بھی انشاءاللہ ترتیب سے بیان کی جائے گی۔ آج کے اس خطبے میں خصوصی طور پر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سنیں گے۔ سیرت کا سننا، اس کو پڑھنا اور اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی قوم اپنے تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے، اپنے جو بہادر لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی، ایسے لوگوں سے اگر ہم واقف نہ ہوں تو پھر ہمارے اندر دین سے دوری پیدا ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ لوگوں میں کم ہو جاتا ہے۔ آج سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہمیں ہمارے جو اصل ہیرو ہیں ان کو ہم نے فراموش کر دیا، ان کے نام سے تک ہم ناواقف ہیں اور ان کی سیرت سے ہم ناواقف ہیں۔ دین کے لیے انہوں نے کیا کچھ قربانیاں پیش کی، ان میں سے ایک واقعہ تک ہم کو معلوم نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو دین سے بیزاری نوجوانوں میں خاص طور پر آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے دین سے دوری اور گمراہی لوگوں کے اندر جو پھیل رہی ہے، اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت سے، اسلاف کے تاریخ سے ناواقف ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو ہم پڑھیں۔ اس سے یقیناً ہمارے زندگی میں ایک جوش اور ایک الولا اور دین پر عمل کرنے اور مشکلات پر استقامت اپنانے کا ہمیں موقع میسر ہوتا ہے اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، حق کو حق سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، لوگوں کے اندر تاریخ سے متعلق اس قدر غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں کہ جس کی بنا پر آج ہم صحیح تاریخ بیان کرنے کے لیے بھی شرماتے ہیں یا کہ جھجکتے ہیں، جبکہ باطل ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان کفریات، جھوٹی باتوں کو، افترا پردازیوں کو اور ظلم کی باتوں کو بیان کرتا ہے جو حقیقت میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اور جب ویسی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں، لیکن جب آپ صحیح بات بیان کریں، جو احادیث کے نام پر موضوع اور من گھڑت واقعات یا کہ من گھڑت روایات بیان کی جاتی ہیں، آپ اس کی سچائی لوگوں کے سامنے بیان کریں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تفریقہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ انتشار پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ نہیں، بلکہ انتشار تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب معاشرے میں جھوٹ کو پھیلایا جائے، انتشار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جھوٹی باتیں بیان کی جائیں اور جھوٹی روایات ہی کو اتنا بیان کیا جائے کہ آج ان جھوٹی روایت کو اتنا پھیلا دیا گیا کہ ہمیں صحیح روایت کیا ہے، صحیح واقعات کیا ہے اور صحابہ کرام کی شان کیا تھی، ان کے صحیح واقعات کیا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والے کذاب اور دجال قسم کے لوگوں نے جھوٹ کو اس قدر پھیلایا کہ آج صحابہ سے محبت کی بجائے لوگوں کے دلوں میں صحابہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. حالانکہ ان کی جو قربانیاں تھیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ذرا برابر بھی امکان باقی نہیں رہتا کہ صحابہ کے متعلق لوگ جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. ساری کی ساری جھوٹی باتیں لوگوں کے اندر پھیلا دی گئی ہیں. اور ان میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ایسی شخصیت ہے کہ جن کو دشمن تو دشمن جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے وہ بھی ان کے بارے میں نفرت کی باتیں بیان کرتے ہیں. اور انہی کے اوپر بہت سارے ایسے اصول اور ضابطے فٹ کیے ہیں کہ گویا قرآن کو یہی لوگ سمجھے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، نعوذ باللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو احادیث نہیں معلوم تھی، نعوذ باللہ. عجیب قسم کے فلسفے بنائے ہیں اور یہ کتابیں لوگوں کے اندر پھیل بھی رہی ہیں، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ صحابہ کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کیوں بیان کرتے ہو جس سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو جو کذاب اور دجال قسم کے لوگ بیان کرتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے مفکر تھے. کہاں کے علامہ، کہاں کے مفکر، جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا، جو دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیے. ایسے لوگوں کی جھوٹی باتوں کو روایت کرتے ہیں اور اس کو باضابطہ کتابی شکل میں لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جس طریقے کی باتیں بیان کیے ہیں، صحابہ کے بارے میں جس طریقے کی جھوٹی باتیں بیان کیے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہم جائزہ لیں اور جو صحیح باتیں ہیں ہم اس کو عام کریں. اور یقیناً جس طریقے سے تم اپنے علاقے میں جھوٹی باتیں بیان کرتے ہو اور پھر اس میں تمہیں ذرا بھی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے تم، اسی طریقے سے ہمیں حق بات بیان کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی. ہم یقیناً ہم اپنے جگہ پر یقیناً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتیں بیان کریں گے، یقیناً بیان کریں گے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص صحابہ میں سے شامل تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا تھا کہ یہ جنت میں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کی شان کیا بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے لوگ، یعنی اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے لوگ انصار اور مہاجرین میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کیے بھلے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں یا وہ لوگ جو صحابہ کی صحیح انداز میں پیروی کیے، سب سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جبکہ کچھ ایسے رافضی ہیں یا نیم رافضی ہیں جو حقیقت میں رافضی ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو کتاب اللہ کی بات بیان کرنے والے، سنت رسول اللہ کی بات بیان کرنے والے اور تاریخ کی بات بیان کرنے والے اور حالات کو آپ کے سامنے بالکل منظر کشی کرنے والے ایسے لوگوں سے مشہور ہیں، جو کسی انجینئر کے نام سے مشہور ہیں، جو کسی ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہیں. یہ سارے لوگ ان کے بارے میں اس طریقے کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت تو فلاں کے بارے میں، تم فلاں کے بارے میں فٹ کر رہے ہو. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تمام صحابہ کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور تمام صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے، چاہے وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں یا مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہوں. اہل سنہ والجماعہ، سلف صالحین، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے والے لوگ بھی یقیناً جنتی ہیں اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ لوگ بھی. لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے چور لوگ صحابہ کے بارے میں طعنہ اور ان کے بارے میں برے القاب استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو کیا ہے، طلقاء، یعنی بعد میں مسلمان ہوئے،
جن کو آزاد کر دیا گیا، موت کے ڈر سے مسلمان ہو گئے، اس طریقے سے ان کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ نہ کسی صحابی نے اپنے صحابہ کو کہ تم طلقاء ہو، ایسا کبھی کسی صحابی نے پکارا، نہ کسی تابعی نے پکارا، نہ کسی امام نے جو مکہ کے بعد فتح ہونے والے صحابہ ان کو طلقاء کے لفظ سے یاد کیا، لیکن یہ رافضی لوگوں نے اس طریقے کے الفاظ لوگوں میں مشہور کر دیے۔ وہی تعبیر، وہی اصطلاحات آپ کو بہت سارے مفکر کہنے والے لوگوں کے اندر، بہت سارے تحریکی جو لوگ ہیں ان کی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گی۔ خلافت و ملوکیت اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس نے خاص طور پر صحابہ کی محبت کو دلوں سے نکال دیا، اور وہ کتاب پڑھنے کے بعد یقیناً ہر ایک کے دل میں صحابہ سے محبت کی بجائے بغض پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ کتاب لکھی گئی تو رافضیوں نے کہا کہ ہمارا آدمی ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو صحابہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ خاص طور پر ایسی مظلوم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ کیچڑ اچھالا ہے، بہت زیادہ کیچڑ اچھالا۔ تو ضرورت ہے یہی وجوہات کی بنا پر سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا، ان کے جو اعلیٰ اور عمدہ نمونے تھے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا عفان، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کا نام تھا اروا، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی کا نام تھا سعدہ یا ام حکیم بیضاء۔ ام حکیم بیضاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی کا نام تھا۔ اب یہ ام حکیم بیضاء کون ہے؟ یہ نام خاص طور پہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یاد رکھ لیجئے، یہ جو کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اور جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں صحابہ کرام کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے واقعات کو اور ان ناموں کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اگر آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں، تابعین کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، اور دور کے بھی نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار تھے۔ تو یہاں پر ام حکیم بیضاء کا جو نام لیا گیا، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگتی تھی؟ پھوپھی لگتی تھی۔ عبداللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کی سگی بہن تھی، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ بھانجے، اتنا قریبی رشتہ۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ایک رشتہ ہوا ننیال کی طرف سے، اور ددیال کی طرف سے بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو دادا تھے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی رشتے میں ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ 5ویں پشت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ جو تھے، ان کی یقیناً آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں۔ یہ تو خونی رشتہ داریاں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے بھی ان کے اندر ایک اور رشتہ داری تھی۔ اس رشتہ داری کو کبھی کوئی نہیں بھلا سکتا، وہ تھی ایمان کی رشتہ داری۔ یقیناً ایمان کی وجہ سے اگر آپس میں کوئی خونی رشتہ نہ بھی ہوتا تو صحابہ اور تابعین آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرتے کہ ہم اپنے خونی رشتہ دار سے بھی ویسی محبت نہیں کرتے، صحابہ اور تابعین وغیرہ اس سے زیادہ محبت کیا کرتے۔ یہ یاد رکھ لیجئے آپ لوگ، یہ جملے کو ہم جب بھول جائیں گے، ایمان رشتے کو ہم بھول جائیں گے، تو پھر اس کے بعد جب کوئی رافضی چھوٹی باتیں بیان کرتا ہے تو پھر ہم لوگ اس کو یقیناً سچ مان لیتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھانجے لگتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اپنی عمر کے 34 سال میں تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، توحید کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، شرک سے بچ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو خالہ تھی جن کا نام تھا سعدہ، وہ مسلمان ہو گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
بڑے مالدار صحابہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور مالداری ایسی کہ جس کے اندر مالداری آتی ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں جس کے پاس مالداری تھی وہ یقیناً بہت ساری برائیوں میں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ 1000 خرابیوں کے باوجود یا 1000 خراب لوگوں میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اچھا نہیں ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ اتنے برے معاشرے کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو حیاداری تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو اخلاق تھے وہ سب سے اعلیٰ اور نمایاں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے ہونے کے باوجود کبھی ان کے اندر کوئی غرور نہیں، اور کبھی ان کے اندر جس طریقے سے مالدار لوگوں کے اندر برائی ہوتی ہے، کبر، غرور، نخوت، تکبر، وہ ہرگز ان کے اندر نہیں تھا، بلکہ وہ ملنسار اور نرم دل صحابہ میں سے وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب خالہ مسلمان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مکہ کے اندر جو نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہترین باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، تم ان کی باتوں کو مان لو، ان کے اوپر اللہ کا کلام قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اس طریقے کی باتیں بیان کی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے بعد جب وہ باتیں سنے تو وہ باتوں کا اثر ہو گیا ان کے اوپر۔ اس کے بعد پھر جب آگے گئے تو ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے تھے، اور وہ اپنے طور پر بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی دوستی تھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، کہا کہ اے ابو بکر، میری خالہ مجھ سے اس طریقے کی باتیں بیان کر رہی ہے کہ مکہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی ہدایت کی باتیں اور بھلائی کی باتیں بیان کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری خالہ نے جو کہا بالکل صحیح کہا، اور یاد رکھو میں بھی ان کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، اور وہ یقیناً اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ان کے دل کے اندر اسلام گھر کر گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو پھر حالانکہ 34 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، یعنی اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ ایسا نہیں کہ بہت پہلے اعلان کر دیا گیا بعد میں جا کے اسلام لائے، نہیں، بلکہ اول مراحل ہی میں سابقین اولین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو جس طریقے سے دیگر صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، ان کو پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیفیں دی گئی، اور تکلیف دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا سگا چچا حکم بن ابو العاص تھا۔ حکم بن ابو العاص جو ان کا سگا چچا تھا وہ ان کو تکلیفیں دینے لگا، اور کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی؟ ان کو جو ہے ایک بوریے میں حصیر میں لپیٹ دیا گیا، اور ہر طرف سے جو ہے یعنی دونوں جانب سے باندھ کر کے اندر دھواں چھوڑ دیا گیا، اور ان کو تکلیفیں دی گئی، اور اس قدر مارتا تھا کہ مارتے ہوئے جب تھک جائے گا تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں، آرام کروں گا پھر ماروں گا۔ جب اس طریقے سے سخت تکلیفیں دی گئی اور کہتا کہ اسلام سے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، وہ چچا اپنے حق کا ناجائز استعمال کرنے لگا، لیکن صحابہ ایمان پر ثابت قدمی ایسی کہ اس کی مثال نہ آج تک پیش کی جا سکتی نہ قیامت تک پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ استقامت، وہ ثابت قدمی آج کے دور میں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، جبھی ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے کہ اے میرے چچا، آپ جو چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ آخر میں تنگ آ کر کے خود چچا تکلیف دینے سے رک جاتے ہیں، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام کو بھی جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو تکلیفیں دی جانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ دیکھو حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ نرم دل ہے، اور مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کی رعایا کے ساتھ وہ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، لہذا تم لوگ وہاں پر ہجرت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق بہت سارے صحابہ کرام، تقریباً پہلی مرتبہ جو صحابہ کرام گئے 12 صحابہ کرام اور صحابیات، جس میں کچھ صحابیات تھیں، وہ ہجرت کر گئی حبشہ کی طرف، اور اس قافلے کے جو امیر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، اور اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی، یعنی ان کی بیوی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح ہو گیا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ہجرت کیے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ایک بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بعد میں پھر ایسے ہوا کہ مکہ کے اندر سے خبر پھیلی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، حالانکہ جھوٹی خبر تھی۔ تو یہ خبر جب حبشہ پہنچ گئی
تو وہاں پر جو لوگ گئے تھے وہ پھر سے مکہ مکرمہ کو واپس آ گئے. جب مکہ واپس آ گئے یا اتنا قریب پہنچ گئے تو جب ان کو حقیقت کا علم ہوا کہ ہاں حقیقت میں یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن اب آ چکے تھے، پھر اس کے بعد ان کو تکلیفیں دی گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سے تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. اس مرتبہ جب گئے تو تقریباً 84 لوگ 84 لوگ جو ہے ہجرت کر گئے، جس میں کچھ زیادہ خواتین بھی شامل ہو گئی. اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی اس قافلے کے امیر تھے اور اس قافلے کے کاروان کے امیر تھے. اور اس موقع پر بھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی. پھر اس کے بعد جب اسلام مدینہ منورہ میں پھیل گیا، مدینہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مدینہ کو تشریف لائیے، ہم اپنی جانوں پر کھیل کر کے آپ کا خدمت دیں گے اور آپ کے ماننے والے لوگوں کے لیے ہم محافظ بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جو مکہ میں تھے کہ تم یہاں سے مدینہ چلے جانا، اور جو حبشہ گئے ہوئے تھے ان لوگوں سے بھی کہا کہ تم یہاں سے مدینہ چلے جانا. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ حبشہ سے مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ جانے کے بعد 2 ہجری کے اندر بدر کا واقعہ پیش آیا. اور بدر کے واقعے کا آپ کو علم ہے کہ یہ کوئی جنگی پلاننگ پہلے سے نہیں تھی بلکہ ایک قافلے کو روکنا تھا، یہ مقصد تھا. لیکن اللہ کی جانب سے یہ مقدر تھا کہ جنگ ہو. اور اس جنگ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کا خیال کرنا. کیوں؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اس وقت بیمار تھی، سخت بیمار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے رہنا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو مقرر کیا کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کسی بھی قسم کی ضرورت پیش آئے تو تم بھی ان کا ساتھ دینا. یہ واقعہ یاد رکھ لیجیے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر کے میدان میں، بدر کے جنگ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم یہاں پر رکے رہنا. جبکہ لوگ یہ اجازت کی بات کو نہیں جانتے، یا کہ جانتے بھی تو بیان نہیں کر جاتے کہ دیکھو بدری صحابہ کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدری صحابہ میں نہیں تنقیص کرتے ہیں. یہ ظالموں کو یہ تک پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی تھی. اور جب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے کامیابی سے ہمکنار کی فتح نصیب ہوئی، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا سخت بیماری وجہ سے انتقال ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سخت غمگین ہوئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مدینہ منورہ، ان کی تدفین کی گئی. تدفین کرنے کے بعد بہت زیادہ غمگین تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اس قدر غمگین، کس وجہ سے غمگین؟ کیا بیوی کا انتقال ہوگا یہ سمجھ کر کے نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ میرا رشتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ قریب ہو گیا تھا وہ رشتہ اب ٹوٹ گیا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی غمخواری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کرا دیا. اور اسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے، جس کے رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہوں. بلکہ بعض لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے، لیکن یہ تحقیق ہونا باقی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا. لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسری کا نکاح پھر سے عثمان سے کراتا، دوسری کا تیسری کا نکاح کرتا، پوری کی پوری بیٹیوں کا نکاح میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کرواتا. یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. لیکن لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا جو فرمان پڑھا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر کے آئے اس کے لیے 10 گنا بڑھ کر گئے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو برائی کرے تو اس کو اس کی برائی کے برابر ہی بدلہ دیا جاتا ہے. ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو بیان کر کے انشاءاللہ خطبہ ختم کیا جائے گا. یہ واقعہ ہم سب لوگوں کے لیے اور خاص طور پر مالدار لوگوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے. اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جس کو مالدار بنایا ہے ان کو چاہیے کہ وہ دین کی خدمت میں، دین کے کاموں کو ترقی دینے میں اپنے پیسے کو لگائیں. اگر آپ دنیا کے اندر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو جس طریقے سے قارون نے اپنا پیسہ لگایا تھا،
حامان نے اپنا پیسہ لگایا تھا، آپ کا پیسہ بھی ویسا ہی ہے، اور یہ کوئی بری تمثیل نہیں ہے. پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اگر اللہ نے پیسہ دیا، اور اگر نہیں دیا ہے تو کوشش کرنا ہے کہ جس قدر ہم سے ہو سکے اللہ کے نام میں خرچ کریں، اور موقع کی طاعت میں رہیں کہ کب ہم کو موقع ملا کہ ہم نیکیاں کما لیں. ایسا ہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا، تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے واپس آیا، جس کے اندر 100 اونٹ تھے، اور ہر اونٹ پر پوری طریقے سے اناج لگا ہوا تھا، ہر اونٹ پر اناج اس کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور ایک اونٹ پر جو اناج لے کے آتے تھے تقریباً 3-4 قبیلوں کے لیے وہ کافی ہوگا جیسا کافی رہتا تھا، اس قدر اونٹ کے اوپر اناج رکھ کر کے لے آتے تھے. تو 100 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ کو واپس آیا. اب مدینہ کے اندر جو کاروبار کے لوگ تھے، بزنس کرنے والے لوگ تھے، یہ کہ اناج کی خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے، کہ لوگوں کو علم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور اس کے اندر اناج ہے اور قحط پڑا ہوا ہے، اور قحط کے وقت اناج کی کس قدر سخت ضرورت پیش آتی ہے ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سخت سیلاب آ گیا، یا کہ زلزلے وغیرہ آ گئے، یا کہ سخت مصیبتیں آ گئی، تو اس کے بعد لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا، جو بھی ملتا ہے باسی توسی کچھ نہیں دیکھتے، سب کھا جاتے ہیں. اور اس موقع پر موقع کا فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. کیسے؟ جو چیز آپ کو 10 روپے میں بیچنے کی 200 روپے بیچتے ہیں. کیوں بھائی؟ لوگوں کو ضرورت ہے، اور وہ انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے پیسے کا خیال نہیں کرتا بلکہ برابر وہ خرید لیتا ہے. تو ویسا ہی موقع، ویسا ہی حالت وہاں پر آ چکی تھی. تو لوگ یہ خیال میں آئے کہ ہم کو یہ اناج مل جائے گا تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں لوگوں کے پاس بیچیں گے. آ کر کے کہنے لگے کہ عثمان، جو تمہارا اناج آیا ہے وہ ہم سے بیچ دو، ہم تم کو جو ہے اس کی دگنا قیمت دیں گے. کہا کتنی قیمت دوگے؟ دگنا. یعنی جو ہم دوسروں کو اگر 100 روپے میں بیچ رہے ہیں تو ہم آپ کو 200 روپے دیں گے. کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بڑھ کے مل رہا ہے. پھر کہنے لگے اس سے اور بڑھ کے 4 گنا بڑھ کے دیں گے. کہا کہ مجھے اس سے بڑھ کے مل رہا ہے. کہنے لگے 5 گنا بڑھ کے. کہا کہ مجھے اس سے بڑھ کے مل رہا ہے. جب 5 گنا تک وہ لوگ آ کر کے رکے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا کہ بھئی مدینہ کے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں یا ایک کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا کر کے اپنا بزنس چلانے والے لوگ ہیں، سب تو یہی پر ہیں. عثمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے مجھے دینے والا کون ہے؟ تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا بعتوکھا بعشر امثالھا، میں اس کو اللہ کے لیے 10 گنا زیادہ فائدے کے ساتھ بیچ چکا ہوں. یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ مدینہ میں جس کو بھی جتنی ضرورت ہو اناج کی وہ آئے اور میرے پاس اللہ کی رضامندی کے لیے یہ لے کر کے چلا جائے. سب کچھ لوگوں میں بغیر قیمت لیے سب کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آتا ہے اس کے لیے 10 گنا ہے. تو یہ واقعہ یقیناً عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق ہے. اس سے ہم سب لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. صحابہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں، جس طریقے سے بھی بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی مسلمان جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں کا نصیب فرما. جب تک میں اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما. آمین. بارک اللہ لي ولكم.